بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ جملہ انشائیہ اور اس کی قسمیں۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ آپ غور کریں تو یہ بالکل جملہ خبریہ کا الٹ ہے۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے، جیسے زن، باید کہ زنت زید۔ باب اول میں ہم فعل امر پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے، یعنی دیکھیں، زن، مارو، تو میں اس شخص سے مارنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص مارے جس کو میں حکم کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، جس کو میں امر دے رہا ہوں۔ باید کہ زنت زید، چاہیے کہ مارے زید، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے اس جملے پر کوئی دوسرا شخص مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، کیونکہ یہ خبر نہیں دے رہا ہوں میں، بلکہ میں طلب کر رہا ہوں کچھ۔ نہی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، جیسے مزن، مت مار تو۔ یہ بالکل امر جیسا ہی ہے۔ امر میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے، اور نہی جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی شے کے متعلق سوال کیا جائے، جیسے آیا زنت زید، کیا زید نے مارا۔ استفہام یعنی سوال کرنا، دوسرے لفظوں میں آپ اس کو جملہ سوالیہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی شے کے متعلق سوال کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سوال کرے گا تو کوئی چیز چاہ رہا ہے، وہ کسی چیز کی خبر نہیں دے رہا ہے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تمنی، اس کو اردو میں کہتے ہیں تمنا، ٹھیک ہے، اصل ہے تمنی۔ وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی محبوب شے کے حصول کی آرزو کی جائے، جیسے کاش زید حاضر شدے، کاش زید حاضر ہوتا۔ تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی محبوب شے کے حصول کی آرزو کی جائے، جیسے کاش زید حاضر شدے۔ تمنی کا مطلب ہے تمنا، یعنی آرزو کرنا، خواہش کرنا۔ تمنی مطلب وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی محبوب شے کی آرزو کی جائے، ٹھیک ہے، خواہ وہ آرزو ہونا ممکن ہو یا ناممکن ہو، ٹھیک ہے، اس طرف توجہ نہ دی جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بوڑھا یہ کہے کہ کاش جوانی لوٹ آئے، اب یہ تو ممکن نہیں ہے اسباب کی دنیا میں، یا کوئی تو تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی محبوب شے کے حصول کی آرزو کی جائے، خواہ اس شے کا حاصل ہونا ممکن ہو یا ناممکن ہو، اس طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔ ترجی، ظاہر سی بات ہے اس میں بھی آرزو کی جا رہی ہے، یعنی چاہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی خبر نہیں دی جا رہی۔ ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے، ترجی یعنی امید کرنا، جس کے ذریعے کسی ممکن شے کے حصول کی امید کی جائے، جیسے امید است عمر غائب خواہد بود، عمر غائب خواہد بود۔
اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے عمر، ایک ہوتا ہے عمر۔ اگر عمر کے آگے باؤ ہے تو اس کو عمر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر باؤ نہیں ہے تو اس کو عمر پڑھیں گے۔ بعض لوگ اس کو عمرو کرتے ہیں، یہ عمر ہے، عمر۔ ترجی یعنی امید۔ وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی ممکن شے یعنی ایسی شے کے حصول کی آرزو کرنا، ایسی شے کا ہونا چاہنا، ایسا کام چاہنا کہ جو ممکن ہے ہونا، جس کا ہونا ممکن ہے۔ تمنی میں کوئی چیز کی آرزو تو کی جا رہی ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ چیز ممکن بھی ہے یا نہیں، لیکن ترجی میں یہ چیز اس طرف توجہ دی جاتی ہے کہ یہ ممکن ہے، اسی چیز کی ترجی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی چیز کو چاہا جا رہا ہے، امید کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ عقود، پہلے عقود، ہم لوگ جب آپس میں معاملہ کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، جب ہم معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں نے تمہیں یہ چیز اتنے کی بیچی، اور دوسرا بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے کی خرید لی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی لین دین، نکاح کا معاملہ ہے، دو لوگ آپس میں کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، اس وقت جو اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے جو لفظ بولے جائیں، اس وقت مثال کے طور پر کہیں کہ میں نے قبول کیا، وہ بھی کہے کہ میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہیں کہ میں نے طلاق دی، ٹھیک ہے؟ خریدنا، بیچنا اور اس قسم کے جو معاملات ہیں، ان کو طے کرنے کے لیے جو اس وقت اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اس وقت جو جملہ بولا جائے وہ عقود کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عقود وہ جملے انشائیہ ہیں جو کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولے جائیں، یعنی لین دین کے وقت جو جملے بولے جائیں، جیسے فروختم میں نے بیچا، خریدم میں نے خریدا۔ تو اس وقت جو یہ جملے بولے جائیں گے نا، جیسے فروختم میں نے بیچا، خریدم میں نے بیچا، یہ لین دین کے وقت اگر یہ جملے بولے جائیں تو یہ جملہ انشائیہ کہلائیں گے۔ اگر عام بول چال میں اس وقت کے علاوہ بولے جائیں تو یہ جملہ خبریہ کہلائیں گے۔ صرف اس وقت معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اگر یہ جملے بولے جائیں تو یہ عقود کہلائیں گے۔ کوئی بھی جملہ بولا جائے جس سے مراد خبر دینا نہ ہو بلکہ ایک معاملہ ثابت کرنا ہو، کوئی لین دین کرنا ہو۔ چنانچہ اگر خرید و فروخت کے بعد بولے جائیں تو جملہ خبریہ ہوں گے۔ چنانچہ اگر خرید و فروخت کے بعد بولے جائیں گے تو جملہ خبریہ ہوں گے۔ یہی جملے جیسے فروختم میں نے بیچا تو یہ خبر دے رہا ہوں میں، خریدم میں نے خریدا، یہ بھی خبر ہے، لیکن اگر یہ معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولے جائیں اس وقت، ایک خاص وقت میں، تو یہ پھر خبر نہیں ہوں گے، یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ اس سے مراد خبر دینا نہیں ہوگا۔ ندا، وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے اے خدا، اے اللہ۔ حرف ندا یعنی جس حرف کے ذریعے آپ ندا دے رہے ہیں، آواز لگانا، جیسے ہم کہتے ہیں اے بھائی، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے جملے کسی کو مخاطب کیا جائے آواز دے کر، اے لڑکے، اے بچے، تو اس میں بھی آپ اس کو متوجہ کر رہے ہیں، کوئی خبر نہیں دے رہے ہیں، تو یہ جملہ بھی ایسے جملے بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ہیں۔ عرض، وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی کام کو طلب کیا جائے، جیسے چرا مطالعہ نہ کنی کہ سبق آسان شود، آپ مطالعہ کیوں نہیں کرتے کہ سبق آسان ہو جائے؟ اس کے ترجمہ پر غور کر لیں، کیا آپ مطالعہ نہیں کرتے، یہ ٹھیک کر لیں، آپ مطالعہ کیوں نہیں کرتے کہ سبق آسان ہو جائے؟ تو عرض یہ بھی ایک طرح کا امر ہی ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مطالعہ کریں، ٹھیک ہے. تو مقصود اس سے بھی خبر دینا نہیں ہے بلکہ کوئی چیز چاہنا ہے. تو ایسے جملے بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ہیں. عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے مخاطب سے، یعنی مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، مخاطب بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی کام کو طلب کیا جائے. اب دیکھیں نا، طلب کیا جائے. جیسے چرا مطالعہ نہ کنی کہ سبق، چرا مطالعہ نہ کنی کہ سبق آسان شود. مطالعہ کیوں نہیں کرتے تم تاکہ سبق آسان ہو جائے. اس کا مقصد ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم مطالعہ کرو، ٹھیک ہے. قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف قسم اور مقسم بھی کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کیا جائے. جیسے بخدا ضرور خواہم زد زید را. قسم جو ہم قسم کھاتے ہیں، ایسا جملہ ہے کہ جس میں قسم کھائی جائے، تو وہ بھی جملہ انشائیہ کے قسموں میں سے ہیں. کیونکہ اس وقت جو میں یہ دیکھیں بخدا ضرور خواہم زد زید را، تو یہ کوئی خبر نہیں دے رہا کہ میں زید کو ضرور ماروں گا، بلکہ یہ اپنی بات کو مزید پکا کر رہا ہے، یقین دلا رہا ہے کہ میں زید کو ماروں گا. یہ حرف قسم میں، ٹھیک ہے. اس کو اور مزید سمجھیں کہ اس جملے کے دو حصے ہیں. اسی طرح عرض دیکھ رہے ہیں آپ، چرا مطالعہ نہ کنی، تم مطالعہ کیوں نہیں کرتے. اب یہ جہاں تک اگر غور کریں ایک ٹکڑے کو، تو یہ سوال ہے نا. اور اسی طرح بخدا یہ قسم ہے، اور یہ اس سے کوئی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ اپنی بات کو پکا کیا جا رہا ہے. تو یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کا بخدا، اس کی وجہ سے یہ جملہ انشائیہ ہے. بس ابھی یہ سمجھ لیں، پورے جملے کی وجہ سے یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے. قسم، پوری قسم کی وجہ سے جملہ انشائیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو حرف قسم ہے، وہ جو قسم کا بول بولا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جملہ انشائیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو عرض کا جو پہلا ٹکڑا ہے جملے کا، اس کی وجہ سے یہ بن رہا ہے. آگے کتابوں میں جب یہ بات آئے گی تو اس کو کھول کر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. ابھی بس یوں سمجھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ سمجھیں کہ حرف قسم، کیونکہ بات اب آ گئی کتاب میں، حرف قسم کسے کہتے ہیں اور مقسم بھی کسے کہتے ہیں. حرف قسم وہ حرف ہے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے. جیسے اب یہ قسم کھائی جائے، جیسے آپ اس جملے پر غور کریں بخدا، تو یہاں حرف با کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے نا. بخدا کس حرف کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے؟ با، ٹھیک ہے. اور مقسم بھی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ خدا کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو مقسم بھی کون ہے؟ خدا. حرف قسم کیا ہے؟ کس حرف کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہے؟ با. اور مقسم بھی کہ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو بخدا ضرور خواہم زد زید را. تو اس مثال میں غور کریں تو کس حرف کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہے؟ با کے ذریعے. اور کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ خدا کی. تو مقسم بھی ہے خدا اور حرف قسم ہے با. حرف قسم وہ حرف ہے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے. مقسم بھی وہ اسم ہے جس کی قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے. جیسے بخدا میں با کے ذریعے خدا کی قسم کھائی گئی ہے، لہذا با کو حرف قسم اور خدا کو مقسم بھی کہیں گے. تعجب، تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے لفظ کے ذریعے حیرت ظاہر کی جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے زید چہ حسین است، زید عجب حسین است، زید کس قدر حسین ہے، زید کس قدر حسین ہے. تعجب یعنی حیرانگی، حیران ہونا. آدمی جب کوئی انوکھی چیز دیکھتا ہے تو وہ تعجب میں آ جاتا ہے، تحیر میں آ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو وہ جملے بولتا ہے اس حیرانی کے عالم میں، تو وہ جملے تعجب کہلاتے ہیں. جیسے زید چہ حسین است، زید کتنا حسین ہے. یہ یوں کہیں زید کیا ہی حسین ہے. زید عجب حسین است، زید عجب حسین ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں
اس سے مقصد بھی خبر دینا نہیں ہوتا بلکہ ایک تعجب ہے، ٹھیک ہے، اس سے مقصود بھی خبر دینا نہیں ہوتا، اس لیے یہ جملہ خبریہ کی قسموں میں سے نہیں ہے بلکہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تمرین مشق، مندرجہ ذیل جملوں میں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کی شناخت، وجہ شناخت بیان کرنے کے ساتھ جملہ انشائیہ کی قسم متعین کریں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک جملے کے بارے میں بتلائیے کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے، پھر یہ بھی بتلائیے کہ آپ نے کس طرح اس کو پہچان لیا ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے یہ جملہ انشائیہ، یعنی کس وجہ، کیا وجہ ہے، کیا وجہ بنی آپ کے پہچاننے کی، وہ بھی بتلائیے۔ اور جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ کی جو 10 قسمیں ہیں اس میں سے کون سی قسم ہے؟ کتاب بیار، کتاب لا، یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ اس میں کسی واقعے کی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ کسی چیز کو طلب کیا جا رہا ہے، اور یہ امر ہے۔ ہمیں وقت خدا را یاد دار، ہر وقت خدا کو یاد رکھ، یہاں دار یعنی رکھ یہ کیا ہے؟ امر ہے، اور یہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ غلط مخواہ یہ نہی ہے، اور یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ غلط مخواہ تو یہ نہی ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ خدا آفرینندہ یہ ماست، خدا ہمارا پیدا کرنے والا ہے یہاں نہیں لکھا ہوا، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ احمد کجا رفت، احمد کہاں گیا، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، سوال ہے۔ کاش عالم شدہ میں، کاش میں عالم ہوتا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ بخدا ہرگز ہی نہ خواہم کرد، یہ بھی قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ چہ دریا دے تو اے موسیٰ، کیا ہے تیرے ہاتھ میں اے موسیٰ، یہ سوال کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ زید چہ گویاست، زید کس قدر بولنے والا ہے، یہ تعجب کیا جا رہا ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ من ترا طلاق دادم، میں نے تجھے طلاق دی، بوقت عقد کہہ رہا ہے، یعنی ایک معاملے کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ چرا کار خیر نہ کنی کہ فلاح یابی، تو بھلائی کے کام کیوں نہیں کرتا کہ فلاح پائے، یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ عرض ہے، ٹھیک ہے۔ امید است کہ من امسال بطواف کعبہ خواہم رفت، امید ہے کہ میں اس سال طواف کعبہ کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ، تو یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ اس میں امید ظاہر کی جا رہی ہے، ترجی ہے، ترجی، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا ترجی۔ احمد بمدرسہ میرود، احمد مدرسہ جاتا ہے، مدرسہ نہیں مدرسہ یا مدرسہ دونوں کہہ سکتے ہیں، مدرسہ نہیں مدرسہ، یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔